اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہم سے لوگ گزرے ہیں ان کو ایمان کے معاملے میں کتنی امتحان آئے، کتنی تکالیف آئیں، کتنی مشقتیں آئیں۔ جیسا کہ آپ نے الحمدللہ اس سے پچھلی آیات میں یہ پڑھا تھا کہ ابتدائے آفرینش میں تمام لوگ ایک جماعت تھے، ایک امت تھے، اور یہ دور جو ہے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک رہا، تو 10 قرن پہ مشتمل ہے، یعنی تقریباً 1000 سال۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، شیطان نے وساوس ڈالے، اختلاف عقیدے میں بھی پیدا ہوا، عمل میں بھی پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے رسول، پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، لیکن قوم اسی طرح کفر و عبادت اصنام پہ اڑی رہی، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، غرق ہوئے، اور باقی وہ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اور وہی لوگ ایمان پہ رہے۔ اب ان سے پھر آگے توالد تناسل کا سلسلہ بڑھتا گیا، اللہ کی مخلوق بڑھتی گئی، پھر انبیاء آتے گئے۔ اب لوگ جو ہیں ان میں 2 حصوں میں تقسیم ہوتے گئے، ایک حصہ ان لوگوں کا بنا جو ایمان والے تھے، ایک حصہ ان لوگوں کا بنا جو کافر تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ نبوت اور رسالت قائم دائم رہا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، چونکہ اب دنیا ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بعد قیامت آنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ جو ہے پھر خلفاء، اور خلفاء کے بعد پھر علماء کے ذریعے قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے فتن کے باوجود بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن میں پہلی قومیں اختلاف میں الجھ گئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حق کا راستہ مل گیا۔ یعنی اللہ نے آپ کو قبلہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو نماز، صیام، عبادت، یعنی ایک جامع معنی کامل مکمل شریعت دے کے بھیجی۔ اب یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد پھر آخر میں یہ بات آئی تھی کہ بھئی ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہے راستہ دکھلانا، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے کہ قوموں کو، اپنی امت کو راستہ دکھلائیں کہ بھئی یہ صراط مستقیم۔ انبیاء کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر اسلام داخل کر دیں، ان کے ذمے تبلیغ ہوتی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اسی طرح جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کے ذمے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہیں اور لوگوں کو تبلیغ کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، حق کی بات پہنچاتے رہیں۔ باقی توفیق ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ، وہ جس کو چاہیں ہدایت عطا فرما دیں اور جس کو چاہیں ہدایت عطا نہ فرمائیں۔ اس لیے اس آیت پہ ہم نے سابقہ سبق ختم کیا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں صراط مستقیم۔
اب ان آیات میں مومنین کے لیے ایک گنا تسلی کا ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کی جماعت جو سب سے پہلے پروانے ہیں شمع رسالت کے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف، اور پھر ایمان لانے والے چند ایک افراد کی جماعت ہے، کفر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لڑائی بھی نہیں لڑ سکتے، تقابل بھی نہیں ہو سکتا، تو ظلم و ستم کے جب پہاڑ ٹوٹ پڑے تو لازمی بات ہے کہ انسان کو دل میں ایک غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ سمجھا دیں کہ کیا انہوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ بس ہم جنت میں ایسے چلے جائیں گے، ہم پہ کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ یعنی اتنی بڑی نعمت کہ جنت جیسی عظیم نعمت کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا چیز ہے، اور جس جنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اگر 7 آسمانوں کو بچھا دیا جائے اور 7 زمینوں کو بچھا دیا جائے تو ایک جنت کا بھی عرض بنے گا، طول کا علم تو اللہ کو ہے، اور پھر ایک جنت بھی نہیں، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، جیسے قرآن مقدس میں کہیں جنت الفردوس کا ذکر ہے، کہیں جنت المأوا کا ذکر ہے، کہیں جنت النعیم کا ذکر ہے، کہیں جنت الخلد کا ذکر ہے، اور اسی لیے ہمارے آقا نے حبیب کبریا سرکار مدینہ نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو پھر چھوٹی سوال نہ کیا کرو، جب بڑی ذات سے مانگنا ہے تو بڑی چیز مانگو نا۔ اب کوئی آدمی بادشاہ سے سوال کرنے جائے اور کہے کہ جناب مجھے 1 سیر آٹا دے دو تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے دیکھو اس نے مانگا کیا ہے بادشاہ سے۔ بادشاہ سے جا کے سوال اگر یہ 1 سیر آٹا مانگنا تھا تو کسی غریب سے مانگ لیتا، وہ بھی دے دیتا گھر سے۔ تو اب جب مانگنا ہے ہم نے اس ذات پاک سے جو خالق السماوات والارض ہے، مالک السماوات والارض ہے، فاطر السماوات والارض ہے، تو اس سے پھر سوال بھی تو اس کی شان کے مطابق ہو۔ اس لیے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس الاعلی، کہ جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو پھر فردوس اعلی مانگا کرو، کیونکہ فردوس اعلی جو جنت ہے وہ پھر سب جنتوں سے زیادہ عظمت والی ہے کہ عرش رحمان جو ہے اس کی چھت ہوگا، اور 7واں آسمان جو ہے اس کی زمین ہوگی، اور پھر جنت کی اتنی بڑی وسعت اور اتنی بڑی ساحہ۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ جن کے جو کافر ہیں وہ تو خیر کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن بعض ہمارے مسلمان بچے جو ہیں جو جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سوالات سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں بیچارے، تو وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اتنی بڑی جنت جب آسمانوں سے بھی بڑی ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ اب جنت آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے، تو جی وہ کہاں ہے؟ اسی طرح بعین ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرماتے کہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی آیا، اس نے آ کے یہی اعتراض کیا، کہنے لگا جی آپ کا عقیدہ ہے حضرت علی کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بالکل ہمارا ایمان ہے۔ تو اس نے کہا جی پھر وہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ اب جو ہے اب دن ہے یا رات ہے؟ اس نے کہا جی دن ہے۔ اب نے فرمایا رات کہاں ہے؟ اب وہ بیٹھ گیا چپ کر کے، اب نے کہا کیوں رات کہاں گئی؟ رات اگر رات آ جاتی ہے تو پھر دن کہاں گیا؟ اور خدا بند قدوس فرماتے ہیں قرآن میں کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ہم رات کو دن میں داخل کر دیتی ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو اگر رات ہے اور دن نہیں ہے، دن ہے رات نہیں، جو اس بات پہ قادر ہے وہ جنت پہ بھی قادر ہے۔
نکاح عجیب آدمی ہے تمہارے ہمارے سامنے تو فقط یہ کرۂ ارض ہے، اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کتنی ملکوتات ہیں جن تک ابھی ہمارا علم نہیں پہنچا. یعنی اتنی ترقی کے باوجود، اتنی آلات کے بن جانے کے باوجود اب بھی جدید جو لوگ ہیں ماہر فلکیات وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے ایسے ستارے بھی موجود ہیں جن کی روشنی ابھی زمین پر بھی نہیں آئی. اور پھر یہ قرائے مشتری ہے، قرائے ظہر ہے، زحل ہے، عطارد ہے، وہ تو اتنے بڑے قرات ہیں کہ آپ کی ایسی 7 زمینیں بھی ان کے اندر آ جائیں. اور بعض قرات تو اللہ نے ایسے بھی بنائے ہیں، یہ دیکھیں نا سارے آسمان و زمین کے لیے ایک چاند ہے، اور بعض قرات ایسے ہیں جہاں اس جیسے سینکڑوں چاند ہیں. تو پھر یہ اعتراض تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے معلومات وہاں تک نہیں جا سکتے. ورنہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. اور جنت تو یعنی آپ اندازہ فرمائیں نا کہ صرف اللہ نے خبر نہیں دی، ورنہ اللہ اگر قرآن میں بھی فرما دے ہمارا ایمان ہے کافی ہے. لیکن میرے مدنی پاک تو خود جنت کے اندر جا کے دیکھا ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور میرے پاک نبی نے اپنی آنکھوں سے سیر بھی فرما لی. تو اس لیے اللہ نے حضور نے حکم دیا کہ جب مانگو اللہ سے تو جنت مانگو. تو جب اتنی بڑی نعمت مانگو گے تو وہ بغیر مشقت کے مل جائے گی. تم آج 1 مربع زمین خریدتے ہو تو کتنی محنت کرتے ہو. آج تم نے ایک مکان بنانا ہوتا ہے تو کتنی محنت کرتے ہو کہ گھر چھوڑا ہوا ہے، ماں باپ چھوڑے ہوئے ہیں، بچے چھوڑے ہوئے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال سے دوسرے ملک میں نوکری کر رہے ہو، زبان نہیں جانتے، بات کرنا بیچارہ نہیں جانتا، کبھی کوئی گالی دیتا ہے، کبھی کوئی دھکا دیتا ہے، کبھی کوئی ستا دیتا ہے، کبھی کوئی بےعزتی کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے. وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ بیچارہ خون کا گھونٹ پی کے چلا جاتا ہے. کہتے کیا کریں جی ہم مجبور ہیں، معاشی حالات سے کچھ 4 آنے کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تم اتنا چھوٹا سا گھر بناتے ہو اس کے لیے تو اتنی محنتیں کر رہے ہو، اور میری جنت لینے کے لیے تمہیں محنت سے گزرنا بھی نہیں پڑے گا. بغیر محنتیں کیے ہوئے تم جنت میں چلے جاؤ گے. بس تم ایک چھوٹی سی دنیا آباد کرنا چاہتے ہو، ایک چھوٹا سا باغ لگاتے ہو، 1 مربع زمین میں باغ لگاتے ہو، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، مالی رکھتے ہو، بیلدار رکھتے ہو، دیواریں دیتے ہو، پودے لگواتے ہو، مٹی بدلتے ہو، زمین میں کھاد دیتے ہو، نالیاں بناتے ہو، سردی گرمی سے جناب بچانے کے انتظام کرتے ہو. اللہ نے فرمایا اتنی چھوٹا سا باغ اور وہ بھی دنیا کا حقیر سا باغ، اس کے لیے اتنی محنتیں کرے. اور جو جنت کے باغ ہیں جن کی مثال ہی کوئی نہیں دنیا میں، وہ تمہیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ابتلا کے حاصل ہو جائیں گے. اور ہمارے بعض اساتذہ بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے کہ 4 آنے کا مٹی کا. اب تو جناب خیر حمام بھی انگریزی ہو گئے اور لوگ بھی انگریزی ہو گئے. پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا جی لوٹے چھوٹے مٹی کے ہوتے تھے، مٹی کے لوٹے، مٹی کے پیالے پانی پینے کے مٹی کے لوٹے. اب تو ماشاءاللہ مٹی کے بندے بھی نہیں رہے، اب تو روبوٹ کا زمانہ آ گیا. اب تو روبوٹ کا زمانہ آ گیا. اب حمام بھی انگریزی، دودھ بھی انگریزی، گھی بھی انگریزی، سرکار بھی انگریزی، ایمان بھی انگریزی، صورت شکل بھی انگریزی. جو سوٹ پہنے وہ معزز ہے، جو محمد مدنی کی چادر باندھے وہ بے وقوف ہے. ساری زندگی میرے پاک نبی نے چادر باندھی، ساری زندگی. آپ کا شلوار کے مطابق اتنی روایت ہے کہ آپ نے خریدی، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پہنی اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا. تو شلوار پہننا کوئی منع نہیں، کوئی شریعت میں حرام نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا بڑا اچھا لباس ہے کہ بندے کا بدن چھپ جاتا ہے، کھلتا نہیں، بے پردگی نہیں ہوتی، آدمی محفوظ رہتا ہے. حضور نے اس کو پسند فرمایا. لیکن میرے محبوب کا اپنا لباس ساری زندگی کیا رہا؟ چادر مبارک، کرتا مبارک، سر مبارک پہ ٹوپی اور پگڑی. آج کوئی کتنے آدمی پہنتے ہیں؟ 1,00,000 میں.
آج کل تو خیر ایک نیا فیشن نکل پڑا ہے، مولوی نماز کے پابند، روزے کے پابند، داڑھی مبارک ماشاءاللہ شریعت کی، سر پہ کپڑا نہیں تھا، کہتے یہ بھی سنت ہے۔ اچھا رومال ہو کندھے پہ ڈال لیں گے، سر پہ نہیں رکھیں، نماز کا وقت ہے نیچے پھینک دیں گے، سر پہ نہیں رکھیں گے، کیوں؟ کہتے جی ہم مردہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اب لوگ چونکہ سر ننگی نماز نہیں پڑھتے نا، ہم ننگا سر پڑھ کے سنت زندہ کر رہے ہیں۔ اب حدیث کو سمجھنے کا یہ مقام بن جائے تو بس پھر اللہ رحمت کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک اب اس آیت میں یہ کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ لما یأتکم مثل الذین خلوا، اللہ نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پہ وہ حالات نہیں گزریں گے جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزرے ہیں، جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں؟ فرمایا مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، ان کو پہنچا باسا کا معنی باس سے فقر سے غریبی، فقر فاقہ ان کو ایسا پہنچا، والضراء ذرا کہتے ہیں ایسی تکلیف بیماری جو نفس میں آئے، بدن میں آئے، محل میں آئے، اہل میں آئے، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب ابتلا آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار عالم مجھے تکلیف جو پہنچی ہے مہربانی کر رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں ہے۔ رب انی مسنی الضر، ظلمنا کوئی بیماری، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھو جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ، یہ سب غلط روایات ہیں، قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں، یہ سب لوگوں نے کس سے کہانیاں بنا رکھے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک کیڑے ہو گئے تھے، قوم نے اٹھا کے باہر ان کو سڑک پہ پھینک دیا تھا، بدن سے بدبو آتی تھی، محلے والے رہنے نہیں دیتے تھے، اور کیڑے چلتے 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 زبان پر آ گئے۔ پھر ایوب علیہ السلام رو پڑے کہ اللہ میاں چلو میرے بدن میں کیڑے تھے لیکن زبان محفوظ تھی، میں تیرا ذکر کر لیتا تھا، اب تو زبان میں بھی کیڑے آ گئے ہیں۔ پھر اللہ کو رحم ہے، سب قصے کہانیاں ہیں، یہ سب روایات یہودیہ اسرائیلیہ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ یاد رکھو انبیاء کا شان بڑا بلند ہوتا ہے، نبیوں کا شان بہت عظیم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبی پر کوئی امتحان بھیجے ایسا نہیں بھیجتے کہ نعوذ باللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دے۔ انبیاء انبیاء ہوتے ہیں، رسول رسول ہوتے ہیں، نبی نبی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، یعنی نبی کے بدن میں ایک ایسی بیماری ڈال دی جائے کہ لوگ اس سے گھن کریں اور لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سب کیا وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ یہودی دشمن تھا انبیاء کا، اس نے انبیاء کے خلاف ایسی روایات گھڑی ہیں جس سے پیغمبروں کے شان کی توہین ہو۔ یاد رکھو اللہ نے نبیوں کا شان بڑا بلند بنایا ہے، اللہ کے نبی بڑے بلند شان والے ہوتے ہیں، ان پہ امتحان آتے ہیں، ابتلا آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن جو ان کی شان کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو نہ دنیا میں کبھی رسوا کریں گے نہ کبھی آخرت میں رسوا کریں گے۔ نبیوں کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اب دیکھو قرآن نے کچھ نہیں بتایا، قرآن اتنا کہتا ہے کہ رب انی مسنی الضر، اے پروردگار عالم مجھے اپنی جان میں تکلیف پہنچی ہے۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ جب اللہ نے نہیں بتلائی تو تم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تمہارے زمانے کا قصہ نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کوئی کتاب نہیں ماں سوا اللہ کے قرآن کے، اور قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ بیماری کیا تھی۔ جب اللہ اپنے نبی کی بیماری کو چھپا رہے ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ بیٹھیں جو نبی کے شان کے مطابق نہ ہو اور قیامت میں پکڑے جائیں۔ انبیاء کا شان اتنا بڑا ہے کہ ہمیشہ آدمی زبان کھولے تو ادب سے کھولے،
بات کرے تو ادب سے کرے، کہیں توہین انبیاء کا کوئی پہلو نہ نکل آئے، تنقیص انبیاء کا کوئی پہلو نہ نکل آئے۔ بس اللہ نے ان کو آزمایا، ان کو تکلیف ڈالی جو اللہ جانتے ہیں یا ان کے نبی جانتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کسی صحیح حدیث سے مبارک میں نہیں آیا کہ کیڑے پڑ گئے، سب لوگوں نے قصے بنائے ہیں اور لوگ بڑے ماشاءاللہ۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ جتنے جھوٹے قصے ہوتے ہیں نا، لوگ بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں اور اس مولوی کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ بڑا علم ہے۔ کیوں حضرت آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی جو اس مولوی صاحب نے سنائی ہے نا، وہ غلط بات کہوں نا، اچھا آدمی تو کبھی پڑھتا نہیں نا، کیوں سنا ہے وہ؟ آج کل آپ کے ملک میں بھی ایک مولوی صاحب پیدا ہوئے ہیں مفسر قرآن ماشاءاللہ، وہ بھی جتنا قرآن میں جتنے اقوال شاذہ ہیں، یعنی تمام مفسرین نے جن اقوال کو رد کر دیا ہے نا کہ یہ قول شاذ ہے، یہ قول نہیں پیش کیا جائے گا، جمہور کے قول کے خلاف ہے، وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جناب، ہم نے 100 مولوی سے اس آیت کی تفسیر سنی ہے، یہ بات آج تک کسی مولوی نے نہیں بتائی جس نے بتائی۔ لوگ بیچارے خوش ہیں، لوگوں کو جدھر لے جاؤ ماشاءاللہ لوگ ہمارے سیدھے ہیں۔ تعویذ کا کاروبار کرو تو یہ حاضر ہیں، تعویذ کا کام شروع کر دو نا جی، انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد لائنیں لگنی شروع ہو جاتی، اللہ کی مہربانی سے کام چل پڑتا ہے۔ اچھا، تعزیے کا کام کرو تب بھی یہ حاضر ہیں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں اب بھی زندہ ہیں شاید انشاءاللہ، پتہ نہیں مدت ہوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں بقی صاحب یہ عجیب قوم ہے، حضرت حسین کی شہادت پیش کرو رو رہے، اور یزید کی شجاعت پیش کرو تب بھی یہ ساتھ ہے۔ کتابیں لکھ کے ثابت کر دو کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید بے گناہ ہے، یزید کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے، اور یزید تو بالکل قریبی رشتہ دار ہے، تب بھی اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ اور لکھ دو کہ نہیں جناب وہ بالکل لعین ہے، ملعون ہے، اسی نے تو قتل کرایا، اسی کا تو اقتدار تھا، اسی کی تو حکومت تھی، اس نے بڑا ظلم کرایا، آل رسول کو مروا دیا، وہ بھی قوم موجود ہے ماننے والی۔ قوم کا کیا ہے، ہر مولوی کو کوئی نہ کوئی گروپ مل جاتا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، زمین بڑی زرخیز ہے ہماری، جو آدمی بھی تھوڑی سی محنت کر کے بیج ڈال دینا، ہر کسی کو کھانے کے دانے مل ہی جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو پھر قیامت میں ہوگا جب اللہ کا دربار ہوگا کہ تم نے قوم کو توحید سکھائی تھی یا شرک سکھایا تھا، تم نے قوم کو سنت محمد مدنی پہ چلایا تھا کہ بدعت کے بیج بولے تھے، تم نے یہ سارا جو ڈھونگ رچایا تھا پیٹ پالنے کے لیے یا میری رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ فیصلے قیامت میں ہوں گے، اس دن کھڑے کھوٹے سب نکل آئیں، علماء حق بھی موجود ہوں گے، علماء سو بھی موجود ہوں گے، سنت پہ جان دینے والے بھی موجود ہوں گے اور بدعت کے متوالے بھی موجود ہوں گے، حق کے راستے پہ مار کھانے والے بھی موجود ہوں گے اور جھوٹے فتوے دے کے حلوہ کھانے والے بھی موجود ہوں گے، اللہ کے دین کے لیے انگریزوں کی پھانسیاں قبول کرنے والے بھی موجود ہوں گے اور انگریزوں کی شان میں قصیدے پڑھنے والے اور سپاس نامے پیش کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ یہ فیصلہ اس دن ہوگا جب دربار خداوندی ہوگا اور سامنے میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پتہ چل جائے گا، سب کسی کو اس کے عمل کے مطابق پھل مل جائے گا، اتنی کسی نے محنت کی ہے اسی کے مطابق اس کو جزا سزا جو کچھ ہے وہ تو ملنی ہے، اللہ کے آگے تو کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نہیں۔ تو اس لیے بعض قصے لوگ ایسے گھڑتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، عام بات مشہور ہے کہ یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں اندھے ہو گئے، نعوذ باللہ، نبی کبھی اندھا نہیں ہوتا، یاد رکھو یہ توہین ہے، کسی کو کہو تم اندھے ہو تو یہ کہنا جو ہے توہین ہے، شان ہے، تو اللہ نبی کو ایسی بیماری دے دیتے ہیں کہ ان کی شان میں بھی فرق آ جائے۔ قرآن نے کہیں کہا ہے احما کا لفظ، قرآن نے اتنی کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ نے فرمایا روتے روتے ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی، یعنی اتنی کثرت بکا تھی، گویا وہ سیاہی جو تھی وہ بھی سفیدی میں بدل گئی، اور پھر بھی وہ اپنے غم کو ضبط کرنے والے تھے، فَهُوَ كَظِيمٌ۔
اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ اندھے ہو گئے تھے. قرآن نے حالانکہ ہزار جگہ پر اعمیٰ کا ذکر کیا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ، یہاں باقاعدہ اعمیٰ کا ذکر. انک لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی ہی فی الصدور. اور اللہ یہاں بھی فرما دیتے کہ پھر آگے یوسف میں روتے روتے اعمیٰ ہو گئے. اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر حضرت یعقوب اتنی روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں. مبالغہ تھا، حق یہ اتنا فراق یوسف میں آنسو بہاتا ہے نبی، لیکن واویلا نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا. وَهُوَ کظیم. اور کظم کس کو کہتے ہیں؟ اپنے غصے کو پی جانا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ نے فرمایا جو میرے پیارے بندے ہیں وہ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت یعقوب بھی اپنے غم کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے، صرف آنسو بہ رہے ہیں. اور آنسو بہانا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. تو اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب پہلے لوگوں کو لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، کہ ان پر ایسا فقر آیا، فاقہ آیا، ایسی بھوک کی شدت آئی، ابتلا آیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا. اور اس کے بعد ایسی بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان پر ابتلا کے دور آئے. اور پھر ایسا وقت بھی آ گیا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا وہ امتحان میں ایسے ہلائے گئے، ایسے جھنجھوڑے گئے کہ ایسا کہ حتیٰ کہ اللہ کا رسول اور ایمان لانے والے یہ کہنے پہ آئے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یاد رکھو، یعنی یہ امتحان کی آخری حد ہے کہ اللہ کے رسول بھی گھبرا جائیں، ایمان والے بھی گھبرا جائیں، اور گھبراہٹ میں، اضطراب میں، شدت اضطرار میں یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد پتہ نہیں کب آئے گی. یہ اعتراض نہیں تھا، یعنی یہ کمال ہے انتہائی مجبوری کا کہ مجبوری کی ان آخری حدوں پہ پہنچ گئے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد میں شک تھوڑا کرتے ہیں. اللہ کی مدد میں شک کرنا تو نعوذ باللہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا، ایمان والوں کی مدد کروں گا، اپنے رسولوں کی مدد کروں گا. لیکن وہ یہ کہہ جو بیٹھے، وجہ یہ ہے کہ آخری حد ہو گئی. یعنی اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر ایک درخت کی اوٹ میں آ جائے اور دشمن سر پہ آرا رکھیں اور سر پہ آرا چل کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اس سے بڑا ابتلا کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا ابتلا کیا ہو سکتا ہے جو انبیاء علیہم السلام پہ آیا؟ اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بلا، مصیبتیں، امتحان نبیوں پہ آتے ہیں، اور انبیاء کے بعد پھر جیسے جس کی جتنی شان ہوتی ہے اتنی امتحان بھی اس پہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط کما قال. اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے راستے میں میں اتنی تکلیفیں پہنچایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی. کیونکہ سب سے زیادہ شان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو سب سے زیادہ امتحان بھی کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. ایمان سے کہیں، ہم آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر سپاہی روک دے کہ بھائی دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، روک دیتے ہیں نا تلاشی کرنے کے لیے. بعد اوقات ہم صبح کتابیں جیب میں ہوتی ہیں نا، تو اچھا دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس. تو ایک دفعہ تو آدمی کو ہل جاتا ہے نا، یار کمال ہے، سپاہی نے میری اتنی بےزتی کر دی کہ مجھے روک دیا. حالانکہ یہ ساری مصیبت بھی ہم نے لائی ہے. اگر ہم حرم میں ایسی حرکتیں اور فتنے نہ کرتے تو پہلے کبھی ضرورت پڑی تھی؟
ہم اپنے افعال بھول جاتے ہیں، بس لوگوں پہ اعتراض کرتے، وہ جی تلاشی کرتے ہیں، وہ جی تلاشی، اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچو نا، وہ کون؟ وہی تو تھے جو سب سے بڑے دین کے دعوے کرنے والے، انہوں نے تو پھر حرم میں یہ کیا۔ اگر یہ گناہ ہے تو اس گناہ کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ابتدا کی۔ حکومت تو اس لیے کر دیا نا کہ تمہاری جان مال آبرو عزت محفوظ رہے اور تم سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکو۔ کیوں؟ ہمارا ایمان تو ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے کہ زمزم کے ڈبے بھی گر جائیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے نا ماشاءاللہ۔ لوگوں کو زخمی کر دیا، ڈبے زمزم کے گرے، آواز جو پیدا ہوئی، جمعہ کا دن ہے، خطبہ امام پڑھتا رہے، یہ بھاگ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہو ایک منٹ کے لیے، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، ہم سب اللہ کے کعبے میں ہیں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھ سے اچھے ہو، میں برا ہوں۔ ٹھنڈے دل سے بات سوچیں کہ اگر بفرض محال موت آئے تو جو وقت مقرر ہے کبھی ٹل جائے گا؟ نہیں ٹل سکتا، وقت پر موت آئے گی۔ اچھا، اگر موت ہم وضو میں ہوں، نماز میں ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، خدا کا کعبہ صاحب تو پھر بھاگ کس بلا سے رہے تھے ہم؟ کیا ہو جاتا اگر ہم فرض محال، چلو ایک منٹ مر جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھیوں نے کہا حضرت علی آپ بادشاہی کرتے ہیں، کبھی کبھی جنگ کرتے ہوئے آپ جو جنگ کے قواعد ہیں نا ان کو بھی بھول جاتے ہیں، آپ اکیلے جا کے دشمنوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں، آخر آدمی جتنا بڑا بہادر ہو، 1-2 سے لڑے گا، 5 سے لڑے گا، 10 سے لڑے گا، یہ تھوڑا ہے کہ ایک آدمی 2000 سے لڑے گا۔ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو یار؟ موت خود ڈر رہی ہوتی ہے، جب میں لڑتا ہوں نا موت بھاگ رہی ہوتی ہے نا۔ کیا مطلب؟ ان کا وقت سے پہلے جو نہیں آ سکتی تو بھاگ رہی ہوتی ہے ادھر ادھر نا۔ جب وقت آئے گا تو آ جائے گی، پھر اندر جانے یا باہر جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے اگر ہمارے ایمان کا تو یہ عالم ہے نا جی کہ ساری زندگی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف دکھا دے، محمد مدنی پاک کا روضہ دکھا دے، اور ڈبہ گر جائے تو بھاگتے ہیں کہیں مکے میں موت نہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے منافق کے لیے پھر دعا کیسے منظور ہو؟ جب نفاق کا یہ عالم ہے کہ زبان پہ تو تم دعوے کرتے ہو کعبہ شریف اور مکہ شریف اور مدینہ شریف، اور تمہارا حال اندر سے یہ ہے کہ آواز جو آ جائے، بلی اگر کود پڑے تو یہ بھاگ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو ایمان اس کا نام ہے کہ صحابی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور جو تیر بھی میرے پاک نبی کی طرف آتا ہے وہ ڈھال دے دیتا ہے، ڈھال دے دیتا ہے، ڈھال چھلنی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب تیر جو آنے لگا صحابی نے دیکھا اور کوئی چیز نہیں، ہاتھ دے دیا، ہاتھ چھلنی ہو گیا، جان پیش کر دی کہ میری جان نکل جائے لیکن میرے مدنی پہ تیر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان، اس کا نام ہے محبت۔ صحابی کو پھانسی لٹکانے کے لیے لے گئے اسی تنعیم میں جہاں تم احرام باندھتے ہو۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جہاں مسجد ہے جسے آپ چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، اسی جگہ چونکہ اس زمانے میں کافر بھی یہ چاہتے تھے کہ سزا اگر دیں تو حرم کے باہر دیں، حرم کے اندر نہ دیں، اس لیے وہ پھانسی دینے کے لیے لے گئے اور کہا کہ کوئی تمہاری تمنا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، اگر اجازت دو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی کہ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا دل تو کرتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے سوچا یہ کہیں گے موت سے ڈر گیا ہے، اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ جب اللہ کے راستے میں مرنا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اگر کوئی روک دے اور کہے کہ بھی تھیلا دکھا دو تو آدمی ہل جاتا ہے، اور بعض بات کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تمہارا ملک ہے یار جو کر لو، ہمارا ملک ہوتا بتلاتے تجھے۔ بڑا آ گیا چیک کرنے والا، وہاں تو ہم کلاشنکوف لے کے پھرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں جی کون پوچھے؟ اسی لیے تو قتل عام ہو رہا ہے۔ جہاں قانون نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا نا۔
جو ہو رہا ہے تمہارے ہاں؟ نہ مسجدیں محفوظ ہیں. اب تو نیا طریقہ ہے، لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، باہر تالا لگ جاتا ہے، جو اندر ہے وہ اندر، جو باہر ہے وہ باہر. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ پاک ہماری خطائیں معاف کر دے. جب اللہ کا گھر بھی محفوظ نہ رہے، ایمان سے کہو باقی کیا رہے گا؟ بھئی آخری جائے پناہ تو بندے کی یہی ہوتی ہے نا، خدا کے گھر میں چلا گیا. آخری جائے پناہ تو یہی ہوتی ہے نا جی، اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی جانوروں کے لیے بھی یہی جائے پناہ ہوتی ہے. کہ ہمیں ہمارے استاد سے میں پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بڑا ذمہ دار تھا، وہ ریچھ اور کتوں کو لڑاتا تھا. تو لڑاتے لڑاتے وہ ریچھ بیچارہ زخمی ہو گیا. جانور تو ہے نا، جاندار ہے، ریچھ ہو چاہے کتا ہو، کوئی بلا ہو. وہ جب زخمی ہو گیا تو وہ بھاگا، اس سے اور کوئی جگہ نہیں آئی، آگے ایک مسجد نظر آئی تو مسجد میں داخل ہو کہ بھی شاید اسی میں مجھے پناہ مل جائے. یہ نہیں کہ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسجد ہے، اس نے کوٹھا سمجھا ہوگا، مکان سمجھا ہوگا، دیوار سمجھی ہوگی، جو سمجھا ہوگا. لیکن جب وہ وہاں گیا تو سب نے کہا بھی روکو روکو، کچھ ہو جائے، بھی اب تو جانور مسجد میں ہے نا. تو اس وقت تو مسجد کا یہ حیا تھا، اور اب جناب نمازی کا حیا نہیں، مسجد کا حیا نہیں، عبادت کا لحاظ نہیں. وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں، ایمان ختم ہو چکا ہے. ورنہ کوئی کلمے پڑھنے والا ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جناب دیکھیں کہ ہمیں تو اتنی غصہ آ جاتا ہے، اور اس وقت پہ تو غور کرو کہ میرے نبی اسی اللہ کے کعبے میں ہوں، اور کافر نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا اور حضور کی آنکھیں مبارک ابل آئیں. ذرا اس وقت پہ بھی تو غور کرو کہ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی. میرے نبی سجدے میں گئے، سر سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے باہر ایک مردہ جانور کا اوج جو ہے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا کہ گردن پہ رکھ. حضور اسی حالت میں سجدے میں، اور کسی کو جا کے اس کے ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سامنے کفار قریش کھڑے ہوئے ہیں. غریب مسلمان کی کیا طاقت ہے کہ ان سے مقابلہ کرے؟ آخر ایک انسان کو اتنا جذبہ ہوا کہ اس نے چپکے سے جا کے حضور کے گھر میں خبر دی. تو بی بی فاطمہ چھوٹی بچی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑ کے آئی اور انہوں نے آ کے اس بوجھ کو ہٹایا، اور اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں پہ لعنت کر جنہوں نے تیرے مدنی محمد مصطفیٰ کا شرم بھی نہیں کیا، جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا ظلم کیا. جس راستے سے حضور گزرے کانٹے بچھا دیے گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹانگوں میں رسے ڈالے ابو جہل بدبخت نے، اور ایک رسہ ایک اونٹ کو باندھا، دوسرا رسہ دوسرے اونٹ کو باندھا، اور دو مختلف سمتوں میں اونٹ کھڑے کیے، اور کہا جب میں اشارہ کروں تو اونٹوں کو دوڑا دو تاکہ بی بی کا بدن جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. اور ظالم سامنے کھڑا ہوا، ادھر اونٹوں کو دوڑانے کا حکم دیا اور ادھر نیزہ بی بی صاحب کے جسم میں مارا. اللہ فرماتا ہے کہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے تو ایسی جنت نہیں حاصل ہو جاتی. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم کہو کہ ہم مومن بھی ہیں پھر تمہارا امتحان نہ ہو. بغیر امتحان کے تم منزلیں پاس کر جاؤ. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ پاک اپنی شان رحمت کا نظارہ کر کے بعض لوگوں کو بغیر مشقت کے بھی جنت دے دے، کہ کوئی عمل بھی نہیں کیا اور اللہ راضی ہو گیا. کلمہ پڑھا موت آ گئی، کلمہ پڑھا جنت میں چلے گئے، نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع بھی نہیں ملا. یہ واقعات جو ہیں یعنی استثنائیات ہوتے ہیں، ورنہ جو سنت اللہ جاری ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دنیا میں بھیجیں گے یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے. یہاں قدم قدم پہ آزمائش ہوگی. جتنی ایمان بڑا ہوگا اتنی امتحان بڑا ہوگا. ایمان سے دیکھو آج جو آدمی صحیح معنی میں ایمان پہ ہے، یعنی اس دور میں آپ غور کریں کہ آج اگر جو بندہ صحیح معنی میں ایمان پہ ہے
پنڈلیوں پہ اس کی چادر ہو اور مسواک ہو، اسی طرح پرانی ٹوپی اور سر پگڑی اور جناب سادہ سا کرتا ہو اور بالکل اسی طرح کی داڑھی ہو، سادہ وضع کا آدمی ہو، ایمان سے کہو کوئی آدمی کرسی تو کرسی اس کو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی ذمہ دار ہو تو نوکر سے کہتے بابا دیکھو دیکھو یہ داڑھی والا کیا کرنے آ رہا ہے، ہوتا پتہ کرو، دیکھو کوئی غریب ہے تو 1-2 روپے دو، دفع کرو اس کو نکالو۔ اور اس کے مقابلے پہ اگر کوئی آدمی سوٹ پہن کے آ رہا ہو اور اس کے گلے میں باقاعدہ صلیب کی علامت لٹک رہی ہو، بال انگریزی ہوں، اور اگر ہاتھ میں زنجیر ہو، کتا بھی پکڑا ہوا ہو تو سبحان اللہ ورد کھڑے ہو جائیں گے، صاحب آ رہے ہیں بھائی ذرا جگہ خالی کرو۔ یعنی آج بھی تجربہ کر لیں، اس کے کتے کے لیے بھی کرسی ہے اور محمد مدنی کے نمازی کے لیے بھی کرسی نہیں۔ کیا ہے؟ امتحان ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں نا کہ تم اس حال میں بھی امتحان پہ قائم ہوگے نہیں، قدم قدم پہ جہاں سے جاؤ، کوئی کہے گا داڑھی ہے، کوئی کہے گا جھاڑی ہے، کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے۔ ایک امتحان ہے، داڑھی رکھنا امتحان، داڑھی پر عمل کرنا امتحان ہے۔ سنت رسول نے فرمایا ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ میری امت کو میری سنت پہ عمل کرنا اتنی مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوگا۔ آج اگر گھر میں کہو نماز، بچوں سے کہو نماز، اپنی اولاد سے کہو بھی نماز، بیگم صاحبہ سے کہو کہ نماز ہو گئی، کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے نماز نماز، میں نے پکچر پہ جانا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں تو نماز پڑھ بدلا کو لگا رکھی، جاؤ تم پڑھ لو نماز، میں نے تو پکچر پہ جانا ہے، پھر واپس آ کے ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، وہاں میرے کچھ دوست انتظار کر رہے ہوں گے، پھر ان سے ملنا ہے، پھر بس ٹھیک ہے تم نماز پڑھ کے اپنا سو جانا، دروازہ سے بند کر دینا اندر سے۔ آج کل تو بیگم صاحب کا یہ عالم ہے نا جی، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ نقشہ کھینچا کہ میرے مدنی اپنی امت کو سمجھاؤ، یہ اکیلی تکلیفیں تم پہ تو نہیں آئیں، تو اس سے پہلے بھی جتنے ایمان والے گزرے ہیں ان پر بھی تکلیفیں ہیں، ان پر بھی امتحان آئے، اور ان کو تو اتنا جھنجھوڑ ڈالا امتحانوں نے کہ وہ اضطراب میں یہ لفظ کہنے پر بھی آ گئے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب۔ لیکن جو ان امتحانوں میں پاس ہو کے گزر جائے اور ایمان پہ قائم رہے، پھر ان کا مرتبہ بھی یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بلال حاضر یا رسول اللہ، فرمایا معراج کی رات میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے۔ ہاں، اگر انگاروں پہ لوٹایا گیا ہے اور توحید پہ کا ثابت قدم رہا ہے، پھر اللہ نے بھی شان دیا کہ نہیں دیا، پھر اللہ نے بھی مقام دیا کہ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا عمر میں جنت میں گزرا، سفید موتیوں کا محل دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا حضور تمہارے ساتھی عمر کا گھر ہے۔ پھر اللہ پھر مرتبے بھی تو اسی طرح دیتا ہے، آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، جو ثابت قدم رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے بدلے بھی تو اسی طرح کی عطا فرماتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں تیرے محل میں اندر جا کے بھی دیکھ لوں تیرا محل اندر سے کیسا خوبصورت ہے، لیکن ایک عورت دروازے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی وضو کر رہی تھی اور مجھے تیری غیرت یاد آئی کہ عمر شاید گوارا نہ کرے، اس لیے میں نے اندر جانا بہتر نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا لائک اغار یا رسول اللہ، حضور آپ کی ذات سے بھی بلا کوئی غیرت کا مسئلہ تھا؟ آپ نے فرمایا بس میری طبیعت میں یہ خیال آ گیا۔ پھر اللہ شان بھی یہ دیتا ہے اگر آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں کہ میرے مدنی پاک کے صحابی کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جعفر کو کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جنت میں جا رہا، اس لیے لقب بھی پھر جعفر تیار ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور ہم تو امتحان کے قابل بھی نہیں، دعا کرو اللہ ہمارے ساتھ تو اپنی رحم کا معاملہ فرما دیں۔ امتحان کے قابل تو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی امام ہے، مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور رات کو فلم بھی دیکھتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو نماز پڑھنے والے بھی تو فلم دیکھنے والے ہوں گے نا امام جو فلم دیکھتا ہے، پیچھے کوئی بایزید بستامی کھڑا ہے، پیچھے کو حضرت نظام الدین اولیاء نماز پڑھنے آتے ہیں، پیچھے بھی تو ہم فلم بنانے والے ہوتے ہیں نا، تو دونوں کا کام چل جاتا ہے، جیسا امام جیسا روح ویسے فرشتے۔ دیکھو بھئی، سوال یہ ہے کہ مقتدی ہوں متقی اور امام ہو بیچارہ میرے جیسا گناہگار، پھر تو مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے آگے ہوں، وہ ایک فلم دیکھتا ہو ہم 3 دیکھتے ہوں، تو پھر تو ایک والا پھر بھی ہم سے شریف ہوا نا۔ ہر حال یاد رکھو کہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو امام بنانا نہیں چاہیے۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، اب دیکھو نا، ہم جا رہے تھے، راستے میں نماز کھڑی ہے، ایک آدمی پڑھا رہا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم جماعت میں مل جائیں، اب ہم تحقیق نہیں کریں گے جو نماز پڑھا رہا ہے فلم دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے، کون ہے کیسا ہے، جیسا ہے مسلمان ہے، نماز پڑھا رہا ہے، الحمدللہ ہماری نماز ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ ہم مسجد میں امام رکھ رہے ہیں تو ہم ڈھونڈیں کہ کسی عالم کو رکھیں، قاری کو رکھیں، متقی پرہیزگار آدمی کو رکھیں، تاکہ کسی امام کی وجہ سے لوگوں کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے۔ امام کا بڑا شان ہوتی ہے، تمہارے ہاں تو امام چپراسی ہوتا ہے نا، کہ جھاڑو بھی وہی دیتا ہے، حمام بھی وہی صاف کرتا ہے، اذان بھی وہی دیتا ہے، نماز بھی وہی پڑھاتا ہے، بعد میں پنکھے ونکھے بھی وہی بند کرتا ہے، چودھری صاحب کو گھر بھی چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو امام ہوتا ہے چپراسی۔ شریعت میں امام وہ ہے کہ جو اتنی بڑی امت کے آگے کھڑے ہو کے اقتدا کرے۔ امام کا تو بڑا مقام، جعلنا للمتقین اماما، دعائیں سکھلائی گئیں، امامت کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے اگر امام مستقل رکھنا ہے تو پھر تلاش کیا کرو کوئی عالم ہو، قاری القرآن ہو اور مسائل کو اچھی طرح جاننے والا ہو، کردار کا صاف ہو۔ اسی لیے تو فقہا نے بڑی لمبی لمبی شرطیں لکھی ہیں نا کہ اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ اب لوگ کہتے دیکھو جی حنفیوں نے کیسی شرط لکھ دی، حالانکہ یہ کنایا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اچھی ہوگی تو گناہ سے پاک ہوگا، کنایا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم امام کی بیوی دیکھنے جائیں گے، یہ عقل ہوتا نہیں، اعتراض امام پہ کر دیتے ہیں، سمجھ خود کو نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہتے ہیں جی کہ 12 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد میں شیطان کو کنکریاں مار کے جدے میں آ گیا۔ جدے میں ایک آدمی نے کہا کہ تم نے غلط کیا، 3 روزے رکھو، میں نے 3 روزے رکھ دیے، کیا کنکریاں دیوار سے قبل مارنے کی خطا؟ بہرحال آپ کا جو کنکریاں آپ نے صبح ماری وہ غلط ہے، 12 تاریخ کو وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بہر صورت اب تم نے کفارہ دے دیا الحمدللہ۔ اگر روزے کے ساتھ سر پر ہم تیل ڈالیں تو کوئی حرج نہیں۔ تیل میں کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ روزہ اس بات سے ٹوٹتا ہے کہ سبیلین یعنی ناک، منہ یا نیچے سے دبر سے کوئی چیز داخل ہو اور معدے میں پہنچے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا نا کہ اگر ہم ٹیکا کریں تو ٹیکا نہ منہ سے جا رہا ہے نہ سیدھا معدے میں جا رہا ہے، وہ تو خون میں داخل ہو رہا ہے، تو لہذا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے جب سر میں تیل ڈال رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ معدے میں تھوڑا جا رہا ہے، نہ ناک سے جا رہا ہے نہ منہ سے جا رہا ہے، تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی بات؟ کوئی ایسی بات نہیں روزے میں کہ تیل نہ لگائے۔ حابیل کابیل کے واقعے کے بارے میں قرآن مجید یہ ہے کہ نیاز کی وجہ سے قتل ہوا، لیکن ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے قتل ہوا، نیاز کی وجہ سے قتل نہیں ہوا۔ تم نے کیا سمجھا کہ پنجتن کی منت مانی تھی اس نے؟ نہ نظر نیاز تو ہمارے ہاں یہی ہوتی ہے نا، خیرات برائے اللہ، نظر نیاز برائے حسین۔ اللہ فرماتے تو نے شرک کیا، یا میری کر یا حسین کی کر، ملا رہے ہو تو مشرک ہو۔ تو بہرحال واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک بطن سے جو اولاد پیدا ہوتی دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔
اور وہ نیاز نہیں تھی، خیرات تھی، قرب قربانن، اللہ کے راستے میں انہوں نے ایک خیرات کی۔ اور قاعدہ یہ ہوتا کہ جو خیرات اللہ کو منظور ہوتی تو آگ اتر کے کھا جاتی تھی، اور جو منظور نہ ہوتی آگ نہ اترتی، وہ پڑی رہتی۔ تو قابیل کی جو خیرات تھی وہ پڑی رہی، حابیل کی جو خیرات تھی وہ اللہ نے آگ بھیجی، وہ قبول ہو گئی۔ یہ بھی حسد پیدا ہو گیا، عورت کا بھی حسد پیدا ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز حسد تھی، شیطان نے آدم پہ حسد کیا، قابیل نے حابیل پہ حسد کیا۔ اصل گناہ حسد تھا، اس وجہ سے پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ وہ حسد عورت کی وجہ سے بھی تھا، وہ حسد خیرات کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ پر 1000 اولاد آدم کی سب میں سے 999 آدمیوں کو جہنم میں بھیجنے کا حکم آدم کو دے گا۔ یہ جو روایات میں ہے تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک جنوں میں سے ایک مخلوق کو بھیجیں گے۔ یہ نہیں کہ ویسے روایات میں یہ بھی لفظ موجود ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق پیدا کرنے پہ قادر ہیں، اور ایسی مخلوق بھی ہے اولاد آدم میں جن کو ہم نہیں جانتے۔ اب مثلا یاجوج ماجوج کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن علماء کا قول ہے کہ وہ بھی ولد آدم ہیں۔ ولد آدم ہیں تو یاجوج ماجوج اتنے ہوں گے کہ وہ بھی 999 ہو جائیں گے اور ہم ایک رہیں گے۔ ہم سام یافز باقی کشتی کے اندر جو آدمی تھے ان کی اولاد نہیں بڑھی، اولاد جو بڑھی وہ ہم سام یافز سے بڑھی۔ حنفی ہیں ہم، منفی مسلک پر ہمیں رفع یدین کرنا چاہیے، بالکل نہیں، حنفیوں کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے۔ باقی تم نے مسئلے ڈھونڈنے ہیں تو مجموعہ مسائل اردو میں ایک کتاب ہے اس پر بھی، اور اسی طرح نیل الفرقدین ایک کتاب ہے مسئلہ رفع الیدین پہ، اور اسی طرح نماز پیمبر ایک کتاب ہے جس میں سارے حنفی مسئلے کے مطابق تمام احادیث کا حوالہ موجود ہے کہ بھی حنفی رفع یدین نہیں کرتے تو کیوں، کون سی حدیث ہے بھی، یہ حدیث ہے۔ تو آپ وہ کتاب لے لیں، آسانی کے ساتھ آپ کو سارے مسئلے مل جائیں گے۔ سونے کا اگر دانت لگوائیں تو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کہتا ہے جی میں عمرہ کرنے کے لیے حرم پہنچا جمعہ کے دن، جمعہ پڑھنے سے پہلے میں نے طواف کیا، طواف کے بعد میں نے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد میرے پاؤں میں موچ آ گئی تو میں واپس جدے چلا گیا، یعنی صفا مروہ نہیں دوڑا اور جا کے احرام کھول دیا اور پھر میں نے عمرہ کیا، لیکن وہ دم تو پڑ گئی نا، اس عمرے کو تو آپ نے پورا نہیں کیا نا۔ موچ آ گئی، آپ ریڑی پہ بیٹھ جاتے، صفا مروہ دوڑ کے بال کٹوا کے چلے جاتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک دم جو ہے آپ مکے میں ذبح کر کے مسکینوں کو کھلائیں۔ میری عمر شادی کے قابل ہو گئی ہے، میں والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں؟ تو مرد ہو کر سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور کون سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت نہیں دیں گے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ تم نے کوئی عشق وشق کا چکر چلایا ہوا ہو اور والدین وہاں نہ مانتے ہوں۔ اب فتویٰ مولوی مکی سے لو کہ مولوی مکی نے کہا ہے کہ باپ کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ دنیا میں والدین اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں خدا اپنی آنکھوں میں خوشی دکھائے۔ تم جو والدین کہیں ان کے مطابق کر لو۔ اگر بیوی اپنی ساس کی خدمت نہ کرے تو اس کو طلاق دے سکتا ہوں، طلاق کیوں دے دو؟ اس کو ہدایت کرو، اس کو نصیحت کرو کہ میری والدہ کی خدمت کیا کرو، اور نہیں تو عزت کیا کرے، احترام کیا کرے، طلاق نہ دو، طلاق اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کسی کو کوئی دیکھنے وغیرہ سے نظر ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے اس کی علاج کیا ہے؟ یعنی نظر بنا عین، آنکھ، ہاں یہ حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی نظر لگے وہ غسل کرے کسی برتن میں، وہی پانی اس پہ ڈال دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض لوگ تویز لکھتے ہیں، بھئی اگر قرآن کے مطابق کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اگر نماز 4 رکعت والی میں بھول کے دوسری رکعت میں سلام پھر یاد آئے تو باقی نماز، اگر وہ اس نے بات نہیں کی، کوئی حرکت نہیں کی، یاد آ گیا، کھڑا ہو کے نماز پوری کر لے۔ اگر حرکت کی ہے تو پھر سجدہ صاحب کرے۔ شب معراج کے بارے میں اختلاف ہے، عام طور پہ مشہور ہے کہ رجب شریف کے اندر رجب کے مہینے میں معراج ہوا، لیکن اختلاف ہے، 9 تاریخ بھی ہے، 27 تاریخ بھی ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ عالم۔ خواب حقیقت ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے،
خواب سچا بھی ہوتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جب خواب دیکھو تو کسی عالم کو ذکر کرو تاکہ صحیح تعبیر دے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت علی کو آپ نے امانتیں دیں، تو وہ جگہ تو اب حرم بن گیا، وہ تو سارا اب حرم میں آ گئے گھر۔ آپ نے مدینے میں پڑھا ہے یا پاکستان سے؟ دونوں جگہ پڑھا ہے۔ ٹھیک بات ہے، دونوں جگہ پڑھا ہے میں پہلی دفعہ مکے میں آ رہا تھا، احرام باندھ کر نہیں آیا، دفتری کام سے فارغ ہو کے پھر عمرہ کیا، ایک دم دے دیں باقی سب ٹھیک ہے۔ میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، حد حرم میں رہتا ہوں، میں باہر اپنے ملک جا رہا ہوں، 17 ذوالقعدہ کو میں آؤں گا، احرام پہن کے آنا چاہتا ہوں، بالکل آپ پہن کے آئیں، عمرہ کریں، پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، حج کی بکری آپ کو ایک مینا میں دینی ہوگی، بس کوئی مسئلہ نہیں، آپ ضرور احرام باندھ کے آئیں، میقات کا عمرہ کیوں اپنے آپ کو محروم کریں۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح سمتی حام سام سے 3 بیٹے کو اولاد ہوئے، باقی وہ تو ابھی میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ ایک آدمی سر پر مہندی لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اصول یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیتا، ورنہ مسح بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اکھاڑنے میں کوئی نقصان ہے، ورنہ دھو ڈالے نماز پڑھ کے پھر لگا لے۔ کون سا ایسا لوہا لگا ہوا ہے کہ اترے گا نہیں، میخیں لگی ہوئی یا زخم ہے، کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے، اللہ کے بندے مہندی ہے، دھو ڈالے، اس کے باوجود کر لے، بعد میں پھر لگا لے، کون سا مشکل ہے؟ کوئی نقصان ہو جائے تو 1 ریال مجھ سے لے لے، اس کی پھر خرید لے مہندی۔ نماز کیوں خراب کرتا ہے اپنی؟ میں نے اپنے ملک میں آپ ایک کیسٹ جو ہے پتہ نہیں کیا ہے 8-9 کیسٹ وہاں سے آپ کو واپس لانا ہوگا، ہم آپ کو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیسٹ دیا تھا، اب آپ وہاں جائیں گے تو ماریں گے۔ اچھا مجھے ماریں گے یا آپ کو ماریں گے؟ مجھے ماریں تو فکر نہ کرو، تمہیں مارے تو اپنا اللہ سے دعا کرو، مت جاؤ، مجھے مارے میرا فکر نہ کرو، میرا اللہ حافظ ہے۔ نماز میں کتے کی بیٹھک کا معنی یہ ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے، یوں کوئی بیٹھ جائے یوں کر کے، یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ بچھا دے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب ہاتھ رکھو تو ہاتھ اونچے ہوں، اگر ادھر ادھر کوئی آدمی ہے پھر بھی اتنا ہوں کہ نیچے بچھے ہوئے نہ ہوں۔ دوران وضو جو ہے کان کا حصہ اس کو بھی ہاتھ لگانا چاہیے، کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ ایصال ثواب جو ہے کیسے ثواب پہنچتا ہے؟ جیسے جنازے کی دعا پہنچتی ہے، مرنے کے بعد دعا، جنازے کی دعا کیسے پہنچتی ہے؟ اگر فائدہ نہیں تو پھر خواہ جنازہ پڑھتے ہو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، مردے کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں، تو اس کو دعا کیسے لگتی ہے؟ جیسے دعا لگتی ہے ویسے ثواب لگتا ہے۔ جی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے گال کو گال لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اگر دونوں بڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آگے کوئی لڑکا ہو تو ناجائز ہے۔ عمرے کے ویزے والے جو آتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، ان کو نظام کی اور وقت کے حاکم کے قانون کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں اگر سینکڑوں آدمی لاکھوں آدمی سلام پڑھے تو آپ کو سنوا دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قادر ہیں، جب ہم کروڑوں بندے اللہ سے مانگیں تو اللہ سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے؟ چاہے تو اپنے نبی کو بھی سنوا دیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اس بات پہ قادر ہیں۔ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ تقلید شرک ہے، اس سے مراد ہے کہ اندھی تقلید، کہ بھئی ایسی تقلید کرے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دے اور اس کے خلاف کسی دوسرے کی بات مان لے۔ ان کا کہنا یہ ہوگا عالم آدمی ایسی بات نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو عالم کی تقلید کرو، پوچھو اس سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وہ تو ہمیں 5 دفعہ دن میں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیچھے چلنے کا نام ہی تو تقلید ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین نبلہ ما تولی، یہ ساری قرآن کی ہے۔ ہاں ایک ہے تقلید کافروں والی کہ بھئی اللہ کے نبی کے مقابلے کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم اپنے باپ دادے کی بات مانیں گے، وہ شرک ہے۔ اسلام والوں کو خود اس طرح پھیر لے، بالکل پھیر لے، تھوڑے نہ کٹوایا کرو۔
اگر ماہواری آ جائے تو عورت کعبے میں آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی. اپنے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی، کعبے میں آ سکتی ہے. طواف میں دعا دل سے پڑھیں، کتاب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم حج عمرے میں مدینہ پاک نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، عمرہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ توفیق دے تو بالکل محروم نہ ہوں. 40 نمازیں ضروری نہیں، لیکن پڑھ لیں تو بہت بڑی فضیلت ہے. اگر نماز تراویح 20 کے بجائے 8 پڑھیں تو 8 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا. 20 پڑھیں گے تو 20 لاکھ کا ثواب ملے گا. جتنی ہمت کرو گے اتنی اجر لو گے. ہم روکتے تو کسی کو نہیں. 8 پڑھو، 12 پڑھو، 13 پڑھو، 20 پڑھو، جتنا کما سکو کماؤ. یہ تو ہمت کی بات ہے، اپنے اپنے اجر کی بات ہے. ویسے سب ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تعویذ وغیرہ کا بھائی میں تو قائل شائل ہوں نہیں، نہ مجھے آتا ہے، سیدھی سی بات ہے. جو لکھتے ہیں اگر قرآن کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، شرکیہ ہیں تو ناجائز ہے. اچھا، کعبہ شریف پر صرف حجر اسود پہ بوسہ دینا، ملتزم پہ سینہ لگانا، باقی کسی جگہ ہاتھ رگڑنے کا حکم نہیں ہے. کعبۃ اللہ پر پتہ نہیں کیا جی، نبی پر اور پتہ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے. نماز پڑھنا، فوٹو لینا، فوٹو نہ لیا کریں، ناجائز ہے. غار ثور کا فوٹو بھی نہ لیا کریں، بالکل ناجائز ہے. اصل بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو اعتبار نہیں آتا نا کہ یہ شریف بھی عمرے پہ گیا ہوگا. اصل وجہ یہ ہے، اس لیے بیچارے وہاں شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی فوٹو چکواتے ہیں. مینا میں جاتے ہیں نا تو شیطان کے ساتھ کبھی میرا فوٹو بنا تاکہ میں بتا سکوں میرے اچھے تعلقات ہیں، بڑا سمجھے نہ. اچھا بتاؤ بھی شیطان کے ساتھ فوٹو کھڑے ہو کے فوٹو کھینچوانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ جو اور کوئی مقصد نکلتا ہو تو مجھے سمجھاؤ، میں پھر وہی بات کیا کروں گا. نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں. کوئی بس بھئی یہ جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں. کفن زمزم میں دھونا کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ دھوتے. مذہب شیعہ سنت رسول کے خلاف ہے، بالکل نبی کے صحابہ کے خلاف ہے، تو باقی سنت کیا رہ گئی؟ اللہ کے بندے، سنت تو سنت، وہ تو حضور کے صحابہ کے خلاف ہے، وہ تو حضور کے فرمان کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے محبت کرو، وہ بغض کرتا ہے. ہم کے اندر بدعات پتہ نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پڑھا جاتا بھائی. یہ ایسے امام کے پیچھے عورت کا نماز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے اپنا فکر کرو، تمہاری ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے، سب کی نماز ہوتی ہے، فکر نہ کرو. جبریل امین کو روح القدس جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قدس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ قرآن جب لاتے ہیں تو قرآن بھی ایک روح ہے ہمارے ایمان کے لیے. اس وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا کہ جیسے روح سے بدن زندہ ہے، قرآن سے ایمان زندہ ہے. اور قرآن کے لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے. اور بھی وجوہات علماء نے لکھی ہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ پاک نے انہیں بغیر باپ کے جو پیدا کیا تو اللہ نے روحوں کا نسبت کر دی گئی.